نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في مكان آخر إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ علی نعمت الاسلام الحمد للہ علی نعمت الایمان اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک ایسی عظیم دولت سے نوازا، ایک ایسا ویلیوبل گفٹ ہمیں دیا کہ جس کا کوئی نعم و بدل نہیں، اور وہ گفٹ اور وہ عظیم نعمت جو ہے اسلام کی نعمت ہے اور ایمان کی دولت ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک دعا جو میت کے وقت پڑھی جاتی ہے جنازے کے اندر، وہ یہ ہوتی ہے جس کے ایک حصہ یہ ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ مجھے زندگی اسلام پر جو ہے موت ایمان پر نصیب فرما۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بعض دفعہ بائی برتھ اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازتے ہیں اس کی لائف میں آگے جا کے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
ہمیں ان میں شامل کیا جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک موقع دے رہے ہیں، ایک چانس دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک مختصر سی لائف کے اندر ہم اپنی جو ہے دونوں زندگی بنا لیں. ایک ہے یہاں کی جو بڑی لیمیٹڈ ہے، اور ایک وہاں کی ہے جو ان لمیٹڈ ہے. تو یہ دونوں کو بنانے کا ذریعہ یہی ہے. دونوں کا جو اصل دونوں کی تیاری ہے وہ یہیں سے ہے، دونوں کی پریپریشن یہیں سے ہے، یہیں سے کرنی ہے. اس لیے ایک دعا قرآن کی ہے بڑی خاص، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی پہلے دنیا میں خیر مانگ رہے ہیں پھر آخرت کی خیر. کیونکہ اگر دنیا کی خیر مل گئی، یعنی دنیا کی خیر سے کیا مراد ہے؟ وہ زندگی مل گئی، حیات طیبہ مل گئی جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے، تو اسی کے ذریعے سے آپ کی آخرت بنے گی. اس وجہ سے اس دعا کے اندر جو قرآنی دعا ہے، اس کے اندر، اس ربنا کے اندر ہمیں سبق مل رہا ہے کہ پہلے آپ اپنی زندگی کے ذریعے آپ آخرت بنائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی زندگی مانگنا جس میں اللہ کے احکام پورے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق ہو، یہ ایک بہت ضروری حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دن بھی دیے، رات بھی دیے، ہفتے بھی دیے، گھنٹے بھی دیے، مہینے بھی دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 12 مہینے دیے. اسلامی لحاظ سے ہم دیکھیں، ویسے تو جنوری دسمبر بھی جو جورجین کیلنڈر ہے، جو دنیا میں عام طور پہ جس کو فالو کیا جاتا ہے کچھ بھی سیٹ کرنے کے لیے، جورجین کیلنڈر، تو وہ جنوری ٹو دسمبر سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی کیلنڈر ہے، جو افسوس تو یہ ہے کہ آج اس کا رواج اتنا ہم مسلمانوں میں نہیں رہا، تو غیر کو ہم کہاں اس کی تعلیم اور اس کی ہسٹری بتائیں. تو ایک اسلامی کیلنڈر ہے جو بھی، وہ بھی جیسے جنوری سے ہم یہ سال شروع ہوتا ہے تو محرم سے وہ سال شروع ہوتا ہے، جیسے دسمبر میں یہ اینڈ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ذی الحجہ میں وہ اینڈ ہوتا ہے. اور ہمارا سال شروع بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی پہ ہے. محرم کے اندر، تاریخ کے اندر الگ قربانیاں ہیں، ذی الحجہ میں تاریخ میں الگ قربانیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر یہ کہ ایک ہمیں بڑا عظیم اسلامی سال نصیب کیا جس میں ہمیں سبق ہر مہینے سے اور ہر جو ہے تاریخ سے ہمیں سبق ملتے ہیں. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. اور یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے عظیم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو ہمیں ان مہینوں کے اندر تیاری کی توفیق، جو ضروری ہے اللہ سے مانگنا، اس کی ترغیب ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او وبارک لنا فی رمضان، کہ جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، رمضان تک پہنچا اور رمضان میں برکت عطا فرما. تو یہ بہت ضروری تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. یہ ایک جو ہے نا بہت ضروری میسج ہے، ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کو صرف ویلکم کرنا یہ نہیں ہے کہ ڈور سٹیپ پہ رمضان آئی اس کو ویلکم کر لیا. یہ اینی ادر گیسٹ کی طرح نہیں ہے، کوئی ایک عام مہمان کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ نے کسی بھی طرح استقبال کر لیا. یہ ایک اسپیشل مہمان ہے، یعنی یہ ایک اسپیشل مہینہ اللہ کی طرف سے جس کا استقبال بھی اس طرح ہو کہ پہلے سے تیاریاں ہوں. اب اس سے کیا، کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں، اس طریقے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مہینہ عطا کیے، یہ کس لیے عطا کیے. ہر مہینے کو ایک تاریخ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ہر مہینے کی اپنی ایک خوبی ہے. اور جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کو، اس لیے آج کا ہمارا عنوان بھی کیا تھا کہ the month before رمضان، کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ جو کہ ایک خاص مہینہ ہے.
اس کو بعض لوگوں نے اس طرح بھی کہا the bridge to رمضان، کہ یعنی جو برج رمضان کو لے جانے والا جو ایک پل ہے جو طے کر کے ہم رمضان میں پہنچیں گے، رمضان کے مہینے میں پہنچیں گے، وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے جو رمضان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس میں جیسے راستے میں آپ کی تیاری راستے کے لیے ہوگی، اسی طرح آپ منزل تک پہنچ سکیں گے۔ تو اگر ہم پہنچے نہ پہنچے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کتنی لکھی ہے، پورا مہینہ گزار کے ہم رمضان کا استقبال کر لیتے ہیں، یا اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے بلا لیتے ہیں۔ پچھلے سال اس وقت شعبان کی ان دنوں کے اندر میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے حیات تھے، اور تقریباً 15-16 شعبان کے جو ہے دنوں میں ان کا انتقال ہوا، اور 3 دن کے اندر مختصر صحت مند اور رمضان کی تیاری ہر چیز چل رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جتنی زندگی لکھی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو وہ پچھلا والا رمضان نصیب نہیں ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ہم تیاری کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی ول گیٹ ٹو رمضان، کہ ڈیفینیٹلی ہمیں رمضان ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ول پاور دکھانا ہے کہ وی آر ولنگ ٹو ریسیو the برکہ آف رمضان، کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہم ریسیو کریں، رمضان کی برکات کو حاصل کریں۔ پھر اگر رمضان نہیں نصیب ہوا تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رحمت سے کچھ بعید نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کی ساری جو فضیلتیں و برکات نہ پہنچتے ہوئے بھی ہمیں مل جائے، اور عبادت نہ کر سکے رمضان میں کسی وجہ سے، لیکن تیاری ایسی تھی کہ ساری تیاریاں اور ساری چیزیں اس کی طرف دلیل دے رہی تھی کہ ہم رمضان کو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے۔ آج آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کہیں جاب پہ جا رہے ہیں، تیاری آپ کی جاب پہ جانے کی ہے، لیکن آپ جاب پہ نہیں پہنچ سکے، آپ کی عام طور پہ ایک اصول ہے کہ آپ کی جاب پہ سیلری آپ کو نہیں ملنے والی، کیونکہ آپ جاب پہ گئے نہیں، سک لیو ہوگا یا کچھ اور ہوگا، لیکن آپ کو جاب پہ سیلری نہیں ملے گی کیونکہ آپ پہنچے نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے تیاری کی، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن آپ کو وہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، یا وہ عبادت آپ نہیں کر سکے، لیکن آپ کی نیت پہ فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے اس کا۔ تو اللہ کے یہاں سودا بڑا آسان ہے، اللہ سے تجارت بڑی آسان ہے، لیکن کرنے والے چاہیے۔ تجارت کرنے کے لیے بھی بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے بزنس کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ سے بزنس کرنا ہے جو کہ بیسٹ بزنس ہے دنیا اور آخرت کے لیے، تو اس بزنس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ ہم نے تجارت اللہ سے کرنی ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ جب یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے تو پھر nothing will stop us، کہ ہمیں پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر ہم نے اللہ سے بزنس کرنا ہے جو سب کو پیدا کرنے والے ہیں، جنہوں نے مہینے بنائے، جنہوں نے ہمیں زندگی نصیب کی، جنہوں نے ہمیں فیملی دی، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ نالج جس پہ ہم آج ہماری اس نالج کے اوپر انکم آ رہی ہے، یا اس نالج کے اوپر ہم جو ہے کچھ اسٹیٹس حاصل کیے ہوئے ہیں، یا کسی بھی کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو وہ سب چیزوں کا شکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اور اس بات کی فکر کریں کہ اب ہم نے ان دنوں کو کیسے گزارنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھنا ہے کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہر مہینے کا ایک مطلب ہے، ہر مہینے کی ایک وجہ ہے، ہر مہینے کا ایک خاص جو ہے وجود ہے۔ تو ایک چیز کو یہ سمجھنا ہے کہ ابن حجر فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مہینے کا یا تو اس سے تعلق اسلامی مہینوں کی بات کر رہے ہیں، یا تو ان کا موسم سے تعلق ہے، یا کسی جنگ سے یا کسی اٹیک سے تعلق ہے، کوئی ایک خاص واقعہ جس سے تعلق ہے اسلامی مہینے کے اندر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کا بھی دونوں میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو موسم، کیونکہ گرمی کا موسم قریب، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ جو رہنے والے تھے آس پاس کے، وہ واٹر سپلائی کو، یعنی اپنی واٹر سپلائی کی فکر کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، تاکہ رمضان کے مہینے میں آسانی ہو اور گرمی کے دنوں میں آسانی ہو۔ تو وہ پانی کو، یعنی موسم سے کنیکٹڈ ہو گیا، پانی کی فکر کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا کیا کہ ایک اور وجہ سے بھی اس کو شعبان کا مہینہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ رجب کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے جو عظیم مہینے، جو میں نے آیت قرآن کی تلاوت شروع میں کی کہ 4 خاص مہینے، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے۔
تو اب رجب کے مہینے کے اندر جو ہے حرمت والا مہینہ تھا، تو اس میں جو ہے عام طور پہ جو اختلافات تھے اور جو آپس کی جنگیں تھی وہ سب رک جاتی تھی. تو جیسے ہی رجب ختم بھی، شعبان کے اندر لوگ اس کی تیاریاں کرتے تھے کہ اب واپس ہم نے اپنے بدلہ لینا ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے. تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کا ایک کنیکشن ہے کہ رجب کا مہینہ اس طرح سے وار سے تعلق، یعنی جنگ سے تعلق رکھتا ہے. تو ان دونوں وجہ سے یہ نام سوری جو ہے شعبان، ان دونوں کی وجہ سے اس شعبان کا شعبان ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ لوگوں کی کوشش سپلائی، پانی کا سپلائی جمع کرنے کی، یا پھر دوسری کوشش یہ کہ وار یعنی جنگ کی تیاری یا اپنے دشمن سے مقابلے کی تیاری. ایک تیسرا ریزن جو دوسرے حضرات بتاتے ہیں، یہ تو دو ریزن یا دو وجوہات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے تھے. ایک تیسرا ریزن جو دوسرے علمی حضرات نے فرمایا اس بارے میں کہ شعبان یعنی ایک اس وجہ سے بھی نام پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے بھی نام ہو سکتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، اب ادھر جو ہے دو جو بہت ہی امپورٹنٹ مہینے ہیں، ایک رجب ہے جو اپنی حرمت میں اپنی جگہ ہے، اور پھر ایک رمضان ہے. ان دو کے درمیان جو ہے یہ شعبان ایک برج ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ شعبان ایک برج کے مانند ہے، کہ یہ ایک پل ہے جو ہمیں رمضان تک لے کے جا رہا ہے. رجب سے رمضان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں شعبان جو ہے اس طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ برج ہے. تو یہ کنیکشن ہے ہمارا رجب سے رمضان کے اندر، وہ یہ ایک برج ہے. تو یہ جو دو سگنیفیکنٹ مہینے ہیں، یعنی رجب ہے اور رمضان ہے، اس کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ جو ہے موجود ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ شعبان کا نام اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. خیر، یہ تو ہو گیا نام پہ. البتہ اس کی جو فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، تو اگر ہم ہسٹوریکل اس میں دیکھیں اور تاریخ کے اندر دیکھیں، تو جو سیکنڈ ایئر تھا ہجری سال کا، یعنی جو دوسرا سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا دوسرا سال تھا، اس کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر ہی قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شعبان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان اور قرآن کو ایک ساتھ ایک کنیکشن دیا اور رمضان کے مہینے کو خاص کیا. تو شعبان میں ہی رمضان کا جو ہے ایک فیصلہ ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں. تو شعبان کا رمضان سے اور زیادہ گہرا تعلق ہو گیا، کیونکہ جو قرآن کے اندر قرآن کی آیت اور رمضان سے کنیکشن کی آیت نکلی اور نازل ہوئی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شعبان کے مہینے میں نازل کی، اور وہ ہجری سال کا دوسرا سال تھا. تو کافی ایسی کنیکشنز ہیں جو ہسٹوریکل، جو ہمیں شعبان کی فضیلتیں بتاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ جو اس سے پہلے یہ جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو خاص کیا اور یہ سارے معاملات ہوئے، اس سے پہلے روزہ جو ہے وہ جو صرف ایام معدودات، یعنی جو ایک مخصوص دن کے روزے ہوتے تھے ان سے کنیکٹڈ تھا. رمضان سے روزے اتنے کنیکٹڈ نہیں تھے. تو یہ سارے معاملات کب شروع ہوئے؟ جب یہ شعبان کے اندر آیت نازل ہوئی. تو اس سے پہلے یہ روزے تھے جو کہ رکھنے والے تھے. جب رمضان کے روزے آئے، جب یہ سارے معاملات ہوئے، تو اس کے بعد یہ ایام معدودات جو ہیں، جو ایکسٹرا نوافل، ایکسٹرا روزے ہیں، ایکسٹرا فاسٹنگ ہے، وہ جو ہے آپشنل بن گئے. تو وہ جو ایکسٹرا فاسٹنگ تھی، چاہے وہ محرم کے تھے یا اور کوئی روزے تھے، وہ سارے آپشنل ہو گئے روزے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو شعبان کے ساتھ خاص ہے کہ شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قبلہ بھی چینج ہوا. یعنی مسلمانوں کا جو قبلہ تھا، جو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے گئے مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مکہ اور مدینہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے کے جائے، جو اب تک نہیں گئے وہ بھی جائیں، اور ہر بار جائیں، بار بار جائیں. اللہ تعالیٰ حرمین سب کے لیے کھولے، ہم سب کو نصیب فرمائے زیارت اخلاص و استقامت کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسجد ہے ادھر جس کو مسجد قبلتین کہا گیا. کیا وجہ؟ کہ ایک نماز کے اندر غالباً عصر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا، قبلہ تبدیل کرنے کا. یعنی مسجد اقصی ہے، یروشلم ہے، اس طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے. اسی کے اندر جو ہے مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تبدیل ہوا نماز کے دوران. اس لیے مسجد قبلتین کی وہ مسجد جہاں دو قبلے ہوئے. نماز کے دوران ہی پہلے نماز شروع ہوئی تو قبلہ ایک تھا، نماز ختم ہوئی تو قبلہ دوسرا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان
اور وہ بھی ایک شعبان کا مہینہ جس کے اندر یہ قبلہ چینج ہوا. تو بہت سی ایسی چیزیں جو تاریخ کے اندر شعبان کے مہینے میں ہوئی. تو شعبان اپنے طور پہ خاص مہینہ ہے. اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ اب جب یہ خاص مہینہ ہے تو لوگ عام طور پہ ہم اس کو خاص بناتے کیوں نہیں؟ ہمارے نزدیک یہ ایک مہینہ صرف گزارنے والا ہوتا ہے. عام طور پہ جو ٹرینڈ چلتا ہے، عام طور پہ جو ایک رواج چلتا ہے کہ بس یہ رمضان، یہ مہینہ گزارنا ہے پھر رمضان آ رہی ہے، یہ رمضان مہینہ گزارنا ہے پھر رمضان آ رہی ہے، بس رمضان قریب ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے وہ اٹ سیلف امپورٹنٹ ہے، وہ اٹ سیلف ایک ویلیو رکھتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں. ہم اس کو ایک واقعی برج کے معنی رہتے ہیں کہ بھائی اس کو گزر کے ہم نے منزل کو پہنچنا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ یہ تیاری کا مہینہ ہے. اور ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان وقتوں کے اندر عبادات زیادہ پسند ہیں جب لوگ عام طور پہ عبادت بھول جاتے ہیں، یا عام طور پہ لوگ جو ہے عبادت کم کرتے ہیں، یا اللہ کو یاد کم فرماتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے شعبان کے اندر ایک تو عام طور پہ رواج کم ہو جاتا ہے عبادت کا، کیونکہ رمضان کی تیاری، اور ہم رمضان کی تیاری کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عبادت سے تیاری نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے مینٹلی کسی اور طریقے سے تیار ہونا ہے رمضان کے لیے، کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، کیلنڈر میں ایک دن کم کرو، اور ایک دن کو آپ جو ہے آپ ٹک مارک کرو کہ اب رمضان قریب آ رہا ہے. یا فریج اور فریزر کو آپ جو ہے اس میں تیاری کرو، شاپنگ کرو، یا ایکس وائی زیڈ اور کوئی تیاری ہم سمجھتے ہیں. وہ اپنی جگہ تیاریاں ہیں، وہ ضروریات ہیں، لیکن اصل جو مقصد اور اصل جو تیاری ہے وہ کچھ اور ہے. وہ اس تیاری کو ہم بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شعبان ایک مہینہ ہے جس کو گزارنا ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہے، جب یہ رواج چل گیا اور شعبان کے اندر عبادت کم ہو گئی بلکہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور اسی طرح کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، وقت ہوتے ہیں جس میں عبادات عام طور پہ کم ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹ ہے، بازار ہے، ادھر عام طور پہ انسان جو ہے جاتا ہے سودا لینے کے لیے، اور جو ہے کچھ خریدنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، ایکسپائریز کسی اپنے کام سے جا رہا ہے. تو عام طور پہ وہاں پہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے عام طور پہ. اللہ ماشاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو توفیق دیں تو وہ ذکر میں بھی مشغول ہے، وہ جو ہے کچھ خریدتے ہوئے استخارہ بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور ہر چیز میں جو ہے سنت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ہر چیز میں جو ہے اللہ کے احکام کا اہتمام بھی ہے. تو وہ ایک جس پہ اللہ کا فضل کہ اب وہ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے. اور ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ جب وہاں اللہ کا ذکر کم ہے مارکیٹ کے اندر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح وہاں پہ درجہ زیادہ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ فضیلت زیادہ ہے ذکر کی. تو اسی جو وہ ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کلمے کے اوپر اگر وہ پڑھیں تو کتنی زیادہ نیکیاں ہیں. اگر عام طور پہ آپ گھر میں بیٹھ کے وہ کلمہ پڑھ لیں، اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی آپ کو بازار میں ملیں گی، کہ ہر چیز اس میں 1 ملین ٹائم آپ کو مل رہی ہے، 10 لاکھ گنا زیادہ مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر پڑھی جا رہی ہے جہاں پہ اللہ کو کم یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح تہجد کے وقت میں کیوں اتنی فضیلت ہے تہجد کی نماز کی؟ کیونکہ تہجد کا وقت ایسا ہے کہ جو کم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کم لوگ ہیں جو اس میں اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد فرماتے ہیں. تو اس لیے وہ تہجد کے وقت کا بھی، کہ تہجد کا وقت اور بازار کی جگہ، یہ دو جگہ کمپیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں یا وہ وقت ایک جیسا ہے، یہ جگہ ایک جیسی ہے، لیکن یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو لوگ اللہ کو کم یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تہجد کے وقت میں عام طور پہ لوگ، پوری دنیا عام طور پہ سو رہی ہوتی ہے، اکثر دنیا سو رہی ہے، اور اسی طرح بازار میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں یا کوئی اور کام میں ہے، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. غفلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غفلت میں. تو اگر انسان اس کے اندر ہے، اس سٹیٹس کے اندر ہے، تو ایک چیز ادھر میں مینشن بھی کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری اور سمجھنے والی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معمول تھا کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے رب اللسان، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قلب، یعنی دل اور زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول تھی. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے سبحانہ وتعالی کے جو ذکر میں اگر بندہ مشغول ہے تو اس کا وجہ، اس کی کیا ایک رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ گناہوں کی طرف نہیں جاتے. دیکھو آپ جب ایک چیز میں انگیج، جو آپ ایسے ایک اس مثال لے لیں، آپ کہو گے بھائی آج میرے جو باس ہیں، یا میرا جو میں جس کے پاس کام کرتا ہوں، یا میں جس کے پاس کام کرتی ہوں، وہ مجھے آج دیکھ رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں. وہ آج گزریں گے، ادھر سے راؤنڈ لگائیں گے اور ان کا سپروائزنگ راؤنڈ ہے، تو ہم زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ بھائی آج کوئی دیکھا جا رہا ہے مجھے، یا ہم مانیٹرڈ ہوتے ہیں کسی CCTV کیمرہ یا XYZ کسی طرح مانیٹرڈ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل کہ بھائی اب آج دیکھا جا رہا ہوں میں، آج ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں تو ہمیشہ آبزرو کر رہے ہیں. تو جو ذکر میں ہوتا ہے اس کو اس چیز کا یاد رہتا ہے کہ اللہ مجھے آبزرو کریں. جس کو یاد کیا جائے گا
اسی کا خیال بھی رہے گا. تو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں ذکر کے ذریعے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم آٹومیٹکلی ہم سے گناہ چھوٹتے رہیں گے. آٹومیٹکلی ہم سے جو چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں وہ چھوٹ جائیں گی. سب سے ایزی سولوشن. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح گناہ چھوٹیں, کس طرح ہمیں نماز کی توفیق ہو, کس طرح ہم جو ہے ایمانداری سے کام کریں, یا کس طرح ہم اور کچھ کریں. تو سب سے ایزی سولوشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اور میرا اور آپ کا سولوشن نہیں ہے, یہ کسی اور عالم یا مفتی کا سولوشن نہیں ہے, یا کسی اور سائنسدان یا پروفیسر کا یہ سولوشن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن میں اس کا ذکر کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیسٹ آف ٹیچر, بیسٹ آف پروفیسر, بیسٹ آف لیڈر, ان کا یہ سولوشن ہے کہ بھائی ذکر, آپ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ نے اپنے ذکر میں یعنی دلوں کا اطمینان رکھا, اور جب دل اطمینان میں ہوگا, قلب سلیم ہوگا, سو آٹومیٹکلی آپ جو ہے آپ کو روکیں گے کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے. آپ کو اپنے پتہ ہوگے کہ آپ کے ڈوز اور ڈونٹ کیا ہیں, کہ آپ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو آپ کو یہ, ہمیں سب سے پہلے جو کہنے والے اور جو سننے والے, ہمیں سب سے پہلے تو یہ اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ ہم نے کس کی یاد میں زندگی گزارنی ہے. بہت سی چیزوں کی یادوں میں ہماری زندگی گزرتی ہیں, لیکن اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, کس کی یاد میں we have to spend our life in. تو اب جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دو جگہیں جہاں پہ ثواب زیادہ ہے اللہ کے ذکر کا, ایک بازار ہے جو جگہ ہے, اور ایک تہجد کا وقت ہے جو ایک وقت کے ساتھ خاص ہے. تو ان کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اللہ کو یاد کرنے والے کم ہیں. جب اللہ کو یاد کرنے والے کم ہیں تو وہ جگہیں اور وقت جو ہے خاص ہو جاتی ہیں عبادت کے لیے, جس میں زیادہ ثواب ہے عبادت کرنا, یعنی اللہ کو یاد کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک چیز کنیکٹڈ جو میں آپ کے انشاءاللہ شیئر کرنا چاہوں گا, اور ایز اے ریمائنڈر, وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین, کہ یاد دہانی تو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. جو کہہ رہا ہے the speaker and the listeners, سب کے لیے جو ہے یہ بڑی فائدہ مند اور بینیفیشل چیز ہے. تو ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ جو عبادات جو احسان کے اندر آتی ہیں, یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت ایکسٹرا ہیں, والنٹیری عبادت ہیں, اب وہ تہجد کہہ لیں یا ایکسٹرا فاسٹنگ ہو جائے, یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی عبادت جو ایکسٹرا ہے, وہ فرض نہیں آپ پہ, وہ obligatory نہیں ہے, آپ نے کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کریں گے تو آپ کا اپنا بینیفٹ ہے اور آپ کو اپنا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا. تو ان کو صفت احسان کے طور پہ کرنی چاہیے. کیا مطلب ہے اس سے, کہ ان کو لوگوں سے چھپائیں, کیونکہ وہ جو احسان والی صفت ہے وہ ایک, آپ جو ہے نا ایک الگ لیول پہ ہوتے ہیں. اس لیول کا مطالبہ کیا ہے کہ اس میں آپ کا لیول بھی الگ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو کر رہے ہیں ایک ایسی عبادت جو خاص ہے, یعنی اللہ کا ذکر بازار کے اندر بڑا خاص ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. تہجد کے اندر اٹھ کے اللہ کی بات کرنا بڑی خاص ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. روزے رکھنا جو ایکسٹرا ہے, ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی. منڈے, تھرسڈے یا ایام بیس جو سفید دن ہے ہر مہینے اسلامک, 13, 14 and 15, تو یہ سب چیزیں بڑی خاص ہیں, ویری اسپیشل. اب ان میں اگر ہم وہ کریں اور لوگوں کو دکھاویں, تو پھر ایک تو عبادت کر کے لوگوں کو دکھانا, اس میں ویسے ہی ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے, اور جو ہے نا خطرے والی بات آ جاتی ہے. پھر ایسی عبادت جو آپ والنٹریلی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے مشقت میں ڈال رہے ہیں, کہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, نیند قربان کر رہے ہیں, یا ذکر کر رہے ہیں, جو ہے کچھ اور آپ کر سکتے ہیں, تو بازار میں کسی سے بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو جو ہے ذکر میں مشغول کر رہے ہیں. یا پھر آپ کچھ جو ہے کچھ اور روزے رکھ رہے ہیں جب آپ کھا سکتے تھے, ابھی اوبلیگیٹری روزے نہیں ہے. تو آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر دکھلاوا کر دیں یا لوگوں سے شیئرنگ کر دیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی عبادت میں وہی کوالٹی نہیں رہے گی. تو ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو عبادت ہیں یہ احسان والی عبادت ہیں. تو ان احسان والی عبادت کو کرنا بھی احسان کے طریقے سے, یعنی اچھے طریقے سے, ایسے طریقے سے کہ کسی کو نہ پتہ چلے. It's only between you and your God. It's only between you and your creator. کہ آپ کریشن اور کریٹر کے درمیان ہو, کہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا اور جن کے آپ جو ہے جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, ان کے اور آپ کے درمیان ایک کنیکشن ہو. اب اس سے میں ایک تھوڑا سا ایک واقعہ بھی سنانا چاہوں گا, اور وہ انشاءاللہ جب میں لاسٹ کے اندر جب وائنڈ اپ کروں گا تو میں اس کو پھر ایک دفعہ اس کے اوپر توجہ دلانا چاہوں گا. یہ جو عبادت تہجد کی ہے نا بڑی خاص ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اس لیے توفیق آتا ہے نا قرآن کے اندر, وما توفیقی الا باللہ, توفیق اللہ کی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ میری کوئی یا آپ کی یا اور کسی کی کوئی اور ایبیلٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے, کوئی اور قابلیت ہے, کوئی اور یعنی طاقت ہے جو ہمیں نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کمزور کو بھی اٹھا کے تہجد پڑھوا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جاندار صحت مند وہ سوتا رہے,
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے you are chosen one once you wake up, کہ آپ جو اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ نے چنا ہے, اور جب اللہ نے آپ کو چنا ہے تو یہ راز بھی اللہ اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے. دس از اے سیکرٹ بٹوین یو اینڈ یور گاڈ, کہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ایک یہ سیکرٹ رہنا چاہیے کہ یہ کنیکشن ہے, سیکرٹ کنیکشن. تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ سیکرٹ کنیکشن رکھتے ہیں کسی خاص کے ساتھ, کہ یار جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی so I will turn towards him or her, کہ میں یہ اس خاص بندے یا بندی کی طرف متوجہ ہوں گا کیونکہ یہ میری ہیلپ, they will help me out, یہ میری مدد کریں گے. تو اسی طرح یہ خاص کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس پہ جو چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں, جس میں انشاءاللہ اینڈ پہ بھی ایک بزرگ کا ایک دفعہ کسی غالباً انڈو پاک کنٹریز سے تعلق تھا, تو وہ ایک سفر پہ ان کو اسلامک کانفرنس پہ بلایا گیا یو کے اندر غالباً, اور کانفرنس کافی بڑا ہو گیا اینڈ میں, تو اس وجہ سے رومز وغیرہ جو ہے کافی فل ہو گئے, فل بکڈ ہو گئے. تو جنہوں نے آرگنائزرز تھے انہوں نے سارے جو گیسٹ اسپیکرز اور بلائے تھے ان سے معذرت کی کہ اب جو ہے نا وہ ایک ہی سولوشن ہے, ایک ہی حل ہے ہمارے پاس, کہ آپ لوگ سب کو روم شیئر کرنے پڑیں گے, یعنی موسٹ آف دا گیسٹ دے ہیو ٹو شیئر دا روم, کہ سب کو شیئر کرنا پڑیں گے. تو وہ جو تھے اللہ والے, اب وہ جو پروفیسر تھے یا جو دیندار بندے تھے, تو وہ خود بعد میں یہ واقعہ سناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مزاج تھا, جو بندہ سنت پہ نہیں چلے, یعنی جس کے چہرے مبارک پہ داڑھی, یعنی جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے, یا سنت لباس نہیں ہے, یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو مجھے بڑی وہ گرا گزرتی تھی, اور میں I used to stay away from such kind of people, کہ میں ان سے دور جاتا تھا, کہ میں کہتا تھا کہ یہ لوگ میرے قریب نہیں آئے. وہ ایک ان کا اپنا مزاج بن گیا تھا, ان کا ایک نیچر بن گیا تھا, تو وہ دور جاتے تھے ایسے لوگوں سے. تو کہنے لگے کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ رات ایسا ہوا کہ مجھے کہہ دیا کہ بھائی آپ دونوں نے روم شیئر کرنا ہے. اب میں نے جب سامنے والے کی طرف دیکھا جن سے میں نے روم شیئر کرنا تھا, تو وہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے, کوئی اپنی جگہ نالجبل پرسن ہوں گے, لیکن وہ سوٹڈ بوٹڈ اور کلین شیف. تو کہتے ہیں مجھے اتنا زیادہ برا لگا, لیکن میں چپ چاپ اپنے کمرے میں گیا, اپنی تیاری کی سونے کی, اور سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لی اور سو گیا. بس کہتے ہیں آدھی رات یا ایسے رات کا کوئی حصہ تھا, مجھے روتے ہوئے اپنے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب وہ ویسے ہی بندہ پہلی رات سو رہا ہو تو یوز ٹو بھی نہیں ہوتا کہ کدھر سو رہا ہے, تو ان کو لگا پتہ نہیں میں کدھر ہوں, کیا ہو رہا ہے. تو اٹھ کے انہوں نے دیکھا, جب وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جس کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ یہ بندہ تو کون ہے, مجھے دیکھو میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں, میں یہ ہوں, وہ دیکھو اور مجھے دیکھو, میں سو کے سب کھو رہا ہوں اور وہ رو کے سب پا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ الگ کنیکشن ہے کہ اللہ کس کو رونے کی توفیق دیں, کس کو کھڑے ہونے کی توفیق دیں, اور کس کو جو ہے نہیں دیں. تو کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک یہ میرے لیے سبق ہو گیا اپنی زندگی بھر کا, کہ ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور, کہ ہم آج ججمنٹ بن گئی ہماری, اس کو دیکھو یہ تو کیسا غیر دیندار بندہ ہے یا بندی ہے, ان کو دیکھو ان کا تو دین پہ عمل ہی نہیں ہے, اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا صوفی کوفی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اور ہماری ذمہ داری بھی ہماری اور اپنے گھر والوں کی ہے, جس کو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے. ہمارا کام دوسروں کو جج کرنا نہیں ہے. حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ جو رائے کے ایک بزرگ تھے اور نائب امیر بھی تھے, تو ان سے ہم نے خود سنا, وہ جب بیان فرماتے تھے اپنی زندگی میں حیات میں, ان کے ایک بیان کا انداز بھی ایک ماشاءاللہ نرالا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ کہتے تھے جب آپ اپنی طرف دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہو نا, تو ایک انگلی آپ دوسروں کی طرف ہوتی ہے, باقی انگلی آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی. So the other your own fingers are pointing at you. تو آپ کی اپنی انگلی آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں. So apart from the prophets, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء وہ معصوم تھے, اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی, لیکن ہمارے پاس کوئی کسی چیز کی گارنٹی نہیں. تو ونس اگین اگر ہم واپس ادھر آئیں, کہنے کا جو مقصد تھا تہجد سے کہ یہ خاص نماز ہے, اس کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور یہ چھپ کے پڑھنے والی نماز ہے, یہ کسی کو آپ دکھا کے نہیں پڑھتے, اور اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا, یہ احسان, یہ کہ خاص عبادت ہے جو احسان کے ساتھ کی جائے, یعنی چھپ کے کی جائے, خاص اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو اس کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان کے اندر روزے بھی رکھتے تھے, کیونکہ والنٹیئرلی فاسٹنگ تھی, تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے. آپ کے ایکشن سے پتہ چلتا تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. ایکشن سے مراد یہ نہیں کہ دکھا رہے ہوتے تھے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، ہم فاسٹنگ، اس طرح نہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کے معمول کیا ہے کہ رمضان شعبان کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے تو پورے ہی رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں تو وہ جو ہے شعبان کا مہینہ ہے، جس میں آپ سے کثرت سے روزے رکھتے ہیں. تو رکھتے تو تھے روزے، لیکن کسی کو یوں اٹ سیلف ترغیب اور بات نہیں چلاتے تھے، کیونکہ والنٹریلی فاسٹنگ تھی. تو ایک یہ بات سمجھنے والی ہے. اب یہ ہے کہ 3 ایسے وقت ہیں جس بات ہوئی کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد فرمائیں. ایک ہے غدوہ. وہ غدوہ کا وقت کون سا ہے؟ وہ ہے فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک. یعنی فجر کی نماز کے بعد عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے کہ بندہ اگر فجر کی توفیق ہو جائے. آج جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فجر کی تہجد کی نماز تو اس سے اوپر، لیکن فجر کی اگر ہمیں جو فرض نمازیں وہی توفیق ہو جائیں، فجر کی نماز با جماعت، یا اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز کم سے کم وقت پہ، ڈپینڈنگ آن ویئر یو آر، اور آپ جو ہے مرد عورت ہیں تو کم سے فجر کی نماز جو فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے ہم نے. تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یا تو ہم ڈائریکٹ بستر پہ یا اور کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو وہ جو وقت ہے فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، وہ غدوہ کہلاتا ہے. اور وہ وقت بڑا خاص ہے عبادات کے لیے، اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دعاؤں کے لیے، ذکر کے لیے. وہ بڑا خاص ہے کیونکہ وہ وقت ایسا ہے ان وقتوں میں سے جس میں اللہ کو کم لوگ یاد کرتے ہیں. فجر کے لیے اگر اٹھ بھی گئے تو اس کے بعد والے وقت یا تو فوراً سو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ اور میں لگ جاتے ہیں. تو وہ وقت میں اللہ کو یاد کرنا فجر سے لے کے غدوہ یعنی. اور دوسرا وقت کیا ہے؟ روحہ یعنی شام کا وقت. کون سا؟ عصر پڑھ لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں ساری مصروفیات، عام طور پہ مصروفیات میں عصر بھی لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں، تو عصر کی اللہ نے توفیق دے دی تو اس کے بعد والا وقت تو کسی اور چیزوں میں ہی نکل جاتا ہے. اس کو فارغ وقت سمجھتے ہیں اور کسی اور چیز میں نکال دیتے ہیں. عصر سے مغرب کا درمیان بھی بڑا کروشل ہے، خاص طور پہ جمعے والے دن تو ہے ہی، مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے، لیکن ہر روز عصر سے مغرب کے درمیان دعاؤں کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے. تو وہ وقت بھی بڑا خاص ہے. اور جو تیسرا وقت جس پر ہم نے ابھی بات کی، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہ وہ ایک ایسا وقت جو رات کا آخری حصے کا کچھ حصہ، یعنی آخری حصے کا کچھ حصہ کیا، وہ خاص یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے، وہ جو تہجد کا وقت ہے، وہ وقت وہ بھی بڑا خاص ہے. اور یہ تینوں وقت بھی ایسے ہی ہیں جو احسان والے وقت ہیں، یعنی چھپ کے کرنے والے، سب کو بتانے والی بات نہیں ہے. that you are connected to اللہ سبحانہ وتعالی. وہ لوگوں کو خود پتہ چلے گا ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے، اور ہمیں وہ دکھانے، ہمیں اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جب ہم آتے ہیں کہ یہ رمضان، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک چیز تو ہے کہ ہمارے روزے بڑھنے چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک چیز کو ہم یہ سمجھیں کہ روزے ہمارے کیوں بڑھنے چاہیے. ایک تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے کثرت سے. اس کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ عادت ڈل جائے، روزوں کی عادت ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جس کی روزے کی عادت نہیں ہے، اور کسی چیز کی اگر آپ کی عادت نہ ہو تو شروع کے دن تو عادت بنانے میں لگ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں رمضان کے 29 یا 30 دن، ڈپینڈنگ آن مون، چاند پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو بڑے خاص دن ہیں، بڑے لمیٹڈ دن ہیں. اب وہ بھی اگر اس میں نکل جائیں کہ ہفتہ تو عادت بنانے میں لگ گیا، دوسرا ہفتہ سمجھنے میں لگا کہ بھائی کون سا مہینہ ہم نے، کون سے مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، تیسرا ہفتہ چلو تھوڑی بہت عبادت ہوگی، چوتھا مہینہ جو ہے رمضان اور عید کی فکر لگ گئی کہ بھائی اب رمضان ختم ہو رہا ہے، عید کی فکر کریں. تو ہمیں ملا کیا؟ سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ہم نے آدھا وقت تو شروع کرنے میں اور آدھا وقت تو ختم کرنے میں لگا دیا، تو وقت بچا کا. تو اس بات کو سوچیں کہ پہلے سے تیاری، پھر یہ ایسے ہی جیسے مہمان آیا اور مہمان سے پہلے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، اور جب مہمان ہمارے گھر پہ آ گیا یا سر پہ آ گیا، اگر ہم رمضان کو اگر بوجھ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے اس سے، تو اگر اس کو ہم کہیں گے گھر پہ نہیں آیا سر پہ آیا، یعنی بن بلائے مہمان جس کو ہم کہتے ہیں، بھائی آ گئے سر پہ، اب کیا کریں، اب گزارنا ہے وقت. تو بھائی جیسے ہی مہمان آیا پھر کھانے کی، کوئی سودا لینے جا رہا ہے، کوئی جو ہے شاپنگ کرنے جا رہا ہے، کوئی جو ہے گھر کی صفائی کر رہا ہے، کوئی جو ہے کھانا بنا رہا ہے. جب تک سب کچھ ہوا تو مہمان کہتا ہے اب تو میرے جانے کا وقت ہو گیا. تو بہت بہت کیا ہوگا، یا تو مہمان کھانا کھا لے گا یا کھا لے گی ہمارے ساتھ، یا پھر وہ تو کہیں گے بھائی ہمیں وہ بھی نہیں کھانا، ہم چلتے ہیں، کیونکہ ان کو لگے گا بھائی ہم وی آر ناٹ ویلکمڈ، ہم ان ویلکم لوگ ہیں، ہم تو ہمارا استقبال نہیں ہوا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ خاص دیا ہے، اس کا استقبال اسی تیاری کے طریقے سے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ روزوں کے ذریعے ہم اس مہینوں کی تیاری کریں اور عادت ڈالیں. اس سے ایک فائدہ کیا ہے، دیکھیں ایک تو روزوں کی عادت ہوگی،
دوسرا عام طور پہ اب ڈپینڈنگ آن ہم کون سے ملک سے ہیں اور جو ہے کون سی عادت ہماری اپنی ہے، پرسنل کچھ عادت ہوتی ہیں، کچھ ملک کی عادت ہوتی ہیں. کہیں جو ہے چائے کا رواج جو ہے جو ایک ٹریڈیشن یا کلچر زیادہ ہوتا ہے، کہیں جو ہے کافی کا زیادہ ہوتا ہے. ایک پرسنل کسی کی جو ہے، اب میں یہاں سے اس کو پریچ نہیں کر رہا کہ آپ نے اسموکنگ کرنی یا نہیں کرنی، لیکن بات ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی جو ہے وہ کوئی جو ہے اسموکرز ہیں، کوئی جو ہے کچھ اور ان کی عادت ہیں، مختلف عادات لوگوں کی ہوتی ہیں. اب وہ سب چھوڑنا ایٹ ونس ایک ساتھ اس طرح کر کے، اور یہ سوچنا کہ کل سے میں روزہ رکھنے والا ہوں یا رکھنے والی ہوں، یہ سب چھوڑ دوں گی یا چھوڑ دوں گا، اور کل سے جو ہے میرا یہ پورا گیپ ہوگا تو میں تو بالکل ہی صحیح چلوں گی. تو اٹس ویری ریئر کہ آپ کر سکیں. شروع کے دن تو آپ کی جو ہے نا وہ سر کا درد اور مائگرین اور یہ سارے شکایتیں آپ کی چلتی رہیں گی، پانی کی کمی اور یہ سب، کیونکہ آپ کا باڈی ابھی یوز ٹو نہیں ہے. یہ تو سائنس بھی اس بات کو کہہ رہی کہ باڈی یوز ٹو نہیں ہوتی شروع کے اندر، اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں یا کوئی آپ اپنی ڈائٹ چینج کر رہے ہیں. تو یوز ٹو ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ اس نیت سے ہم ضرور جو ہے روزے رکھیں کہ بھائی ہم یوز ٹو ہو جائیں، اور انشاءاللہ کرنا تو ہم نے اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کرنا ہے. اس بات کو تو ہر چیز میں ہم اپنا بیس بنائیں. اور باقی عبادات کے اندر بھی ہم اپنی وقت کو ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈیول بنائیں. باقی عبادت کے لیے بھی اب عادت ڈالیں، نماز ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کی بھی اس مہینے کے اندر عادت ڈالیں. تو یہ مہینہ اٹ سیلف عبادات کی پریکٹس اور عبادات کی عادت، عبادات سے ہم یوز ٹو ہو جائیں اور جو ہے کنیکٹڈ ہو جائیں، اس کے لیے مہینہ بڑا خاص ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے کے اندر، یعنی کہنے کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے پہلے حصے میں روزوں کے خاص اہتمام کرتے تھے، یعنی زیادہ رکھتے تھے. اور جب دوسرا حصہ آ جاتا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر روزے کم کر دیتے تھے. یعنی ایک مثال ہو جائے، یعنی ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ بھائی پہلے حصے کے اندر ہم زیادہ روزے رکھ لیں جتنی زیادہ ہو سکیں کثرت سے، اور دوسرے حصے کے اندر ہم یہ کر لیں، شعبان کا دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ ہاف کے اندر یہ کر لیں ہم کہ بھائی منڈے تھرسڈے رکھ لیں، جو کہ سنت بھی ہے، 13 14 15 کو رکھ لیں، اور اس کے بعد منڈے تھرسڈے رکھ لیں. اور ایک اور چیز کا ادھر خیال رکھ رہے ہیں، آخر 2-3 دن میں تو بالکل نہ رکھیں. اگر ہم وہ کوئی ایسے دن نہیں آ رہے، منڈے تھرسڈے والے دن نہیں آ رہے جو ہم ویسے عام طور پہ نہیں رکھتے ان دنوں میں، تو نہ رکھیں. کیونکہ ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی جاتی ہے تاکہ رمضان کو ہم صحیح طرح استقبال کر سکیں، اس میں ہماری ہمت ہو. اور دوسرا یہ کہ رمضان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ بھئی یہ 2-3 دن میرے روزے نہیں تھے، گیپ تھا، اب رمضان شروع ہو رہی ہے، اب میرے روزے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ چیز یہ 2-3 چیزیں جن کو سوچنا ہے، ہم نے رکھنے روزے زیادہ ہیں شعبان میں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق دیں اور ہمت ہے اور کوئی اور عذر نہیں ہے تو اس کی تیاری کے لیے. لیکن فرسٹ ہاف میں زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ ہم نے کرنا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ. کوئی یہ نہیں کہے کہ بھائی میں تو بہت جاندار ہوں، طاقتور ہوں، اور تو میں جو ہے پورا مہینہ رکھوں گا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پتہ ہی ہوگا، ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 3 صحابہ، ایک نے پورے زندگی روزے، ایک نے پورے زندگی جو ہے رات کی نماز عبادت، اور ایک نے پورے زندگی جو ہے وہ غالباً یہ کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو تنبیہ فرمائی کہ یہ ایسا نہیں ہے. دین اس کا نام نہیں ہے کہ ایکسٹریم کسی اس پہ چلے جائیں اور آپ ہارڈ کور کسی اس میں چلے جائیں. دین نام ہے اعتدال کا، بیلنسنگ کا. یو ہیو ٹو بیلنس یور لائف. آپ بیلنسنگ کریں گے تو یہ اصل دین ہے، جو آپ صحیح دین کا امیج آپ لوگوں کو دیں گے، فیملی کو دیں گے، ورنہ آپ لوگوں کو جو ہے دور کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ جو ہے نرم نہیں ہوتے، اور آپ یہ جو سارا اعتدال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، نرمی دکھائی، نرمی تو دیکھو کس لیول پہ نرمی دکھائی کہ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں فارغ ہو رہا ہے، اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، بلکہ روک رہے ہیں کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کہ وہ فارغ ہو رہا ہے، اس میں بیچ میں روک دیں گے تو وہ شوق میں آ جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، بیماری ہو جائے گی. ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر یہ آپ نرم نہیں ہوتے جیسے آپ ہیں، اور جو آپ کی صفات ہیں، تو لوگ آپ کے آس پاس نہیں ہوتے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نالج کی وجہ سے لوگ ہمارے آس پاس ہوں گے، تو یہ ہمارا غلط فہمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسٹ نالجبل پرسن ایور ٹو ایگزسٹ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے آپ کو علم دیا مگر بہت تھوڑا. جب ان کا علم اتنا لمیٹڈ اور تھوڑا ہے اللہ کے علم اور اللہ کے سارے خزانوں کے سامنے، تو who are we؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ جو
ہمارا اگر کہنے میں تکبر نہیں لیکن ہمارے ایکشنز میں تکبر ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھو. اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ بڑی بڑی گہری بات ہے کہ عام طور پہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں دیکھو, ہم تو اپنی تمہاری دور میں اتنی عبادت کرتے تھے, آپ کرتے تھے, دیٹس گڈ فار یو. آپ یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہوتا. اور ٹیچر بھی اسی طرح تربیت, آپ رول ماڈل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے. اگر صحابہ آتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو مجھے میں کیا کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ میں اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کروں گا اور اس سے زیادہ کروں گا. تو وہ ایکشن سے دکھاتے تھے, کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. تو آپ اپنے ایکشن سے لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں. آپ ورنہ لیکچرز دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے, بات تھوڑی کرتے تھے لیکن اس کا اثر بڑا ہوتا تھا, کیونکہ وہ ایکشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اور ان کی پیروی ہم نے کرنی ہے. تو اب جب بات آتی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاف میں زیادہ روزے رکھتے تھے, دوسرے ہاف میں کم روزے رکھتے تھے, اور آخری دنوں میں تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں نہ روزے رکھیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ رمضان اب آ رہی ہے. تو اس ترتیب کو ہم کوشش کریں, اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری اصل سنت کی انشاءاللہ پیروی ہو سکے. اور یہی اصل مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے. دیکھیں اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں یا بس میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی اور, تو آپ جو ہے ڈرائیور سے پہلے نہیں جاتے, آپ ڈرائیور کے تابع ہی ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ یا پلین میں تو پائلٹ کے تابع ہیں, تو ایکس وائی زیڈ آپ کہیں بھی ہیں شپ میں تو وہاں کے کیپٹن کے تابع ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ میرے مطابق نہیں چل رہی ہے, نہیں چل رہا تو میں جو ہے نکل کے خود اپنے آپ کو میں خود منزل طے کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سارے ٹائٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ ہمارے ٹیچر ہیں, وہ ہمارے رہنما ہیں. تو ان سے پہلے ہم نہیں جا سکتے, ان سے آگے نہیں جا سکتے, وہ قبول ہی نہیں ہوگا. نماز ہم ان سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. کہنے کا مقصد ہے کہ اگر نماز انہوں نے اور اللہ کے حکم سے 4 رکعت آئی ہیں تو 4 ہی آپ نے پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمت ہے تو 6 پڑھوں گا یا فجر میں 4 پڑھوں گا. تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے جب ہم عمل کریں کہ آپ سے کے طریقوں پہ ہوں اور اسی طریقے سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے. اور اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا جو میں نے بات کی کہ اگر سیکنڈ ہاف میں ہم جا رہے ہیں تو 13, 14, 15 کے اندر ہم روزے رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق دیں کہ وہ جو 13, 14, 15 ایام 20 ہر مہینے کے, ہر اسلامی مہینے کے, ان کے روزے رکھیں, اور منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھیں. اور جہاں تک بات آتی مڈ آف شعبان کی, تو اس میں ایک چیز اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کافی زیادہ ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس ہیں, تو ہو سکتا ہے ڈفرینٹ جو تھاٹ آف اسکولس کے ہوں, تو ہم نے سب کے ویوز کو رسپیکٹ کرنا ہے. یہی چیز دین کی خاص ہے ہماری کہ الحمدللہ ہم نے سب کے ویوز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور رسپیکٹ کرنا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. کہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے مذہب کو چھیڑو نہیں. تو you have to be very careful especially اس ٹائم کے اندر کہ ہم کس طرح لوگوں کو لے کے چلنا ہے ہمیں. تو بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں 15 شعبان کے بارے میں. میں وہ اوپینین شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم نے سیکھی اور سمجھی اور جو سمجھ میں آتی ہے. تو باقی لینا ہمارا سب کا اپنا کام ہے کہ ہم اس کو لیتے کیسے ہیں. تو ایک چیز یہ سمجھنے والی کہ 15 شعبان ہے تو خاص, اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے, پورے شعبان کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے. اور اسی طرح رمضان شعبان کے اندر بھی کوئی خاص عبادت نہیں. آپ نے روزے زیادہ رکھے لیکن اس کے لیے حکم یا ترغیب نہیں دی, آپ نے اپنے ایکشن سے دکھایا. تو ضرور پورے شعبان میں ہی روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت زیادہ کریں, نماز زیادہ پڑھیں. اسی طرح 15 شعبان کو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن خاص نہ کریں. اور اسی طرح اس رات کو یا ان دنوں کو, ان راتوں کو اویل ضرور کریں, لیکن یہ سمجھ کے کریں کہ ہم کوئی چیز کو دین کے اندر اضافہ نہ کرتے ہوئے کریں. اس کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی خاص طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی میجورٹی آف جو ہم نے سیکھا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر ہم 13, 14, 15 کو رکھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. کسی کا اگر وہ اس دن آ رہا ہے جیسے جمعرات کو کوئی یا پیر یا جمعرات کو 15 شعبان آ رہی ہے اور لوگ کوئی پیر اور جمعرات کو ویسے ہی روزہ رکھتے تھے, وہ اس میں شامل ہو رہی ہے, تو اس طرح بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. باقی یہ کہ بہتر میں جو ہے ایڈوائس یہی کروں گا کہ میں بھی سیکھنے والا ہوں, کیونکہ علم کا جو ہے حد کوئی نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم سب سیکھنے والے ہیں, سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے لوکل علماء جو ہمارے ہیں, جس ہم ایریا سے ہیں, ان سے ضرور رہنمائی لے کے عمل کریں ان چیزوں پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری انشاءاللہ اچھی رہنمائی فرمائیں گے.
آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو خاص راتیں ہیں خاص اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز معاف فرما دیتے ہیں. اور دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی جو ہے خطرناک ہے، اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ وہ شرک، یعنی اللہ کے ساتھ آپ کسی کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ. وہ ایک شرک خفی بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ تو آپ ڈائریکٹلی نہیں شامل کر رہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کہ ان سے بھی ہوتا ہے یا اس سے بھی ہوتا ہے. تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مینز ہیں، یہ یعنی ذریعہ ہے، لیکن کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہر چیز، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے گورنمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب مینز ہیں، یہ سب ذریعہ ہے، لیکن کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا خیال رکھیں جب ہم کسی بھی چیز کو کرنے جائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک چیز جو عام طور پہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ہم جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے کینہ یعنی نفرت رکھتے ہیں. یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. ہم ان میں شامل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم اللہ کی مخلوق کو ہم نہیں پسند کر رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں پسند نہیں فرمائیں گے. تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی، چاہے وہ جانور ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، امیر ہے، غریب ہیں، آپ کے اسکول آف تھاٹس کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے نیبرز ہیں نہیں ہیں، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، ہے یا نہیں ہے، آپ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے یا نہیں ہے، ہم ہر کسی کو رسپیکٹ کریں. تو یہ ضروری ہے. ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ لوگوں کے لیے نفرت نہ، اتنے بوجھ، یہ نفرت جو ہے ایک بوجھ ہے جو ہمیں ہر چیز سے روک دیتی ہے. اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں سے بھی رک جاتے ہیں، اور ایک دوسری چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے لیے تو توبہ کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں توبہ کی لمٹ نہیں ہے. آج ہم نے لمٹ بنا دی ہے کہ اس بندے کو دیکھو یا اس بندی کو دیکھو، یہ ہر دفعہ کہتا ہے، کہتی ہے میں نے توبہ کیا یا کی، اور اب دیکھو واپس گناہ کر رہا ہے. ہم کون ہیں کہنے والے کہ اللہ ان کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. نہ میں عام طور پہ ایک بات نوجوانوں میں، کیونکہ ہمارا سویڈن سے تعلق ہے، یہاں پہ سویڈن میں تو نوجوان عام طور پہ کہیں کے بھی نوجوان عام طور پہ جو ہے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کا. تو اگر ان کو دین کی بھی سمجھ آئے اس میں بڑے جذبے میں جاتے ہیں. تو وہ ایک عام طور پہ جو ایک کہاوت ہے کہ بھائی ہوش سے کرو، جوش سے نہ کرو، کہ آپ ہوش سے کریں، جوش سے نہ کریں. تو وہ جوش جو ہوتا ہے اس میں وہ ہوش کھو دیتے ہیں. تو اس میں کیا ایک بات آتی ہے کہ بھائی ہم دین پہ چل رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی غلط کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں دین صحیح سمجھ میں آ گئی ہے. تو ان کو میرے ماں باپ 30 سال سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں، یا میرے ماں باپ کئی دفعہ آج کر چکے ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، روزے غلط رکھ رہے ہیں. تو اس لیول پہ جب ہم پہنچ جاتے ہیں وہ خطرناک لیول ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے وکیل بن جاتے ہیں کہ بھائی اللہ یہ قبول کریں گے نہیں. تو یہ بڑا خطرناک لیول ہے جس کو عام طور پہ آج خالی ینگ جنریشن میں نہیں، عام طور پہ معاشرے میں اس چیز کو پایا جاتا ہے. تو اس چیز کو ہم نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ جب ہم خود چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایسا ملے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ ہمیں یہ امید کرنی ہے کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہوں، دوسروں سے بھی ہوں. اور توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ لمیٹڈ نہیں کر سکتے اس کو کہ بھائی اس نے تو اتنی دفعہ کر دیا. اور خاص بات توبہ کی یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ریٹرن ہونا. تابہ یتوب، یو ٹرن ہوتا ہے نا، آپ کہیں گاڑی چلا رہے ہیں، یو ٹرن کیا آپ نے، تو یو ٹرن اللہ کی طرف واپس مڑ کے آؤ، واپس اللہ کی طرف مڑ کے آؤ. یو ٹرن ایک اللہ کی طرف جب یو ٹرن کرنا ہے تو آپ کتنی دفعہ بھی یو ٹرن کریں گے اللہ کی طرف، اللہ جو ہے ہمارے لیے وہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کوئی آپ کتنی بھی جنرس یا کتنے بھی سخی یا کتنے بھی کسی ایسی پرسنالٹی کو لے لیں جس کی بڑی کوالٹیز ہیں، بڑے مشہور ہیں، لیکن اگر آپ ان کے پاس جاتے رہیں تو وہ ایک دفعہ جا کے تھک جائیں گے آپ سے، یا تھک جائیں گے، وہ کہیں گے بس کرو یار، کتنی دفعہ آتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نہیں ہے، بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں. تو نہ ایج لمٹ ہے نہ ٹائمز کی لمٹ ہے کہ کتنی دفعہ بھی اللہ کی طرف آپ جائیں گے اور کتنی دفعہ بھی اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قید نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم لیبل لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ ایک وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم نے فتویٰ، اور ایک ہوتا ہے کہ فتویٰ کو بڑا سستا کر دیا ہے کہ
آپ دیکھیں آپ کسی مفتی سے اگر کسی صحیح جو صحیح پڑھے ہوئے ہیں کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا جائیں تو وہ آپ سے وقت لیں گے. کوئی چھوٹا مسئلہ ہو شاید اسی وقت آپ کو تھوڑا سوچ کے جواب دے کے اگر ان کا علم تو وہ دیں گے, ورنہ عام طور پہ وقت لیں گے. آپ ایک دن کا وقت دے دیں, کچھ گھنٹے کا وقت دے دیں, میں بتاتا ہوں, تحقیق کرتا ہوں. ہم نے الحمدللہ حج میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کی صحبت نصیب ہوئی, ان کے ساتھ جو ہے سفر ہوا تو یہ دیکھا کہ جب ان سے پوچھا گیا مسئلہ, میں خود کئی دفعہ میں نے پوچھا سفر میں, کہیں لفٹ میں چل رہے ہیں ہم, لفٹ میں اوپر نیچے جا رہے ہیں, تو میں موقع کہ بھئی ایسی شخصیت آپ کے ساتھ ہے تو وہ کہتے تھے تھوڑا وقت دیجئے بھائی ناصر صاحب, مولوی ناصر صاحب تھوڑا سا وقت دیجئے. وہ فون ان کے بیٹے ساتھ تھے مفتی زبیر عثمانی صاحب, ان کو یا تو کہتے تھے یا خود فون لگواتے تھے, لگاتے تھے اور اپنے ادارے میں فون کرواتے تھے اور وہاں پہ تحقیق کروا کے پھر بتاتے تھے. تو ایسی شخصیت بھی اتنے احتیاط کر رہی ہے, اور آج ہم کیا کرتے ہیں بھائی ہر بندے پہ فتویٰ لگ رہا ہے اور ہر بندے کو ہم جو ہے نسخے بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو دو چیزیں معاشرے میں عام ہو گئی, بڑا خطرہ, جو کہتے ہیں نا وہ نیم حکیم جو ہے خطرہ جان کے, ہم ہر کوئی جو ہے حکیم اور ڈاکٹر بن گیا ہے. ایک ایکسٹرا چیز پھر انشاءاللہ کیری آن کر کے وائنڈ اپ بھی انشاءاللہ کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک شخص تھے جو کسی عرب ممالک سے جو ہے وہ پاکستان آئے, اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ ذرا بتائیے تو آپ نے پاکستان کو کیسا پایا, پاکستانی پیپل, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دیم. تو وہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ واز جسٹ فائن بٹ کلو طبیب و کلو مفتی. یہاں پہ ہر ایک مفتی تھا اور ہر ایک ڈاکٹر تھا. مجھے جو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا میں کسی کو بھی پوچھوں وہ فتویٰ دے دیتا تھا کہ بھئی یہ کر لو آپ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی بھی بیماری مجھے ہو گئی اپنے سفر میں, کچھ بھی ہو, چاہے سر کا درد ہو یا پیٹ کا درد ہو, ان کے پاس نسخے موجود ہوتے تھے. تو یہ بڑی خطرناک چیز, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر بھی جو ہے ہر ایج اور رسک گروپ کے حساب سے جو ہے پرسکرپشن دیتے ہیں کہ بھئی کس کو کون سی دوائی لگے گی. اسی طرح فتویٰ بھی دیے جو ہے جگہ کے حساب سے, وقت کے حساب سے, شخص کے حساب سے دیا جاتا ہے. تو وہ ہم ان پہ چھوڑیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں نہیں معلوم تو معلوم شخص سے پوچھو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو موجود ہیں اپنے وقت کے اندر, وہ کیا فرما رہے ہیں, جب ان سے ایک آئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, ادھر بھی ایک سبق سیکھنے والی ہے کہ وہ حضرت حنظلہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں, وہ کون بنے بعد میں جا کے, وہ اپنے آپ کو وہ جو ہے غسیل الملائکہ بنے, کہ جن کو ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے غسل دیا, کیونکہ وہ اس حالت میں جا کے جو ہے شہید ہو گئے. ان کو ملائکہ نے, وہ اپنے بارے میں زندگی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی نافق حنظلہ, کہ حنظلہ منافق ہو گیا, کیفیت بدلنے کی وجہ سے. یہ بھی ایک اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے کہ صحابہ کی کیا کیفیت تھی ایمان کی. الایمان بین الرجاء والخوف, کہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے. ادھر جو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب وہ راستے میں ملے اور دیکھا ان کو پریشان ہے وہ, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا, آپ بتائیے تو کیا ہوا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جب کیفیت بتائی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اور میں ایک ہی کیفیت میں, چلو ہم سے زیادہ علم والے ہمیں موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی موجود ہیں, ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں حضرت ابو بکر جیسی علمی شخصیت, وہ چاہتے تو ادھر فتویٰ دیتے اور کہتے آپ گھر جاؤ آپ کا مسئلہ حل ہے, لیکن نہیں, ہم سے زیادہ علم کی طرف وہ رجوع ہے, کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے. آج ہمیں بھی یہی چیز سیکھنی چاہیے, تو اللہ ہمیں جو ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے الحمدللہ بات سنی, اور اللہ تعالیٰ جو کہنے والے ہیں ان کو بھی, اور جو اس کو آرگنائز کرنے والے ہیں ان کو بھی, اور جو سننے والے ہیں, جو وقت نکالنے والے ہیں, خواتین جو گھر میں ہیں, اور جو حضرات ہیں جو سن رہے ہیں, اور جنہوں نے کچھ حصہ ساتھ رہے یا پورے حصے میں ساتھ رہے, جو اب بھی ہیں نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کی اس وقت کو قبول فرمائے. اور جیسے کہ رجب, شعبان اور رمضان کا ایک بڑا کنیکشن ہے. کیا ہے کہ بھائی یہ جیسے کہ ہوتا ہے نا, کھیتی باڑی کرنے والا بندہ, فارمر جو ایک ہوتا ہے, وہ زمین کو تیار کرتا ہے, پھر بیج ڈالتا ہے, پھر جو ہے پانی کا انتظار کرتا ہے, تو بارش ہوتی ہے, بارش کے موسم میں پانی جو ہے ڈالتے ہیں کھیت کو, اور پھر فصلیں اگتی ہیں, اور پھر اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح یہ رجب, شعبان اور رمضان بھی ہے کہ رجب اور شعبان میں ہم نے ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں رمضان میں اپنی فصل تیار ملے. تو یہ تیاری کا موقع ہے, اور اس تیاری کے لیے اینڈ میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا ایز اے ایڈوائس اپنے لیے بھی, ایز اے اسپیکر, کیونکہ مجھے بھی اتنی ضرورت ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم سب کی یہ ضرورت ہے. اس پہ بھی ایک بات کیا ہے کہ پھر انشاءاللہ یہ بات, کیونکہ مجھے اب تک وہ وقت یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم رائے گنج میں موجود تھے, اور مولانا جمیل صاحب نماز پڑھانے کے بعد جو ہے ممبر کی طرف بڑے آگے, اور وہ ممبر کی طرف بیٹھنے ہی لگے, ممبر پہ بیٹھنے لگے. انہوں نے نماز پڑھائی, امام جو مولانا جمیل صاحب رائے گنج کے امام تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے,
تو وہ جانے ہی لگے تو ایک دم سے جو محراب کے اندر سے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے، ان کی ویل چیئر اندر آئی، اور جب ان کی ویل چیئر اندر آئی تو مولانا جمیل صاحب ممبر سے اٹھ گئے اور آپس میں دونوں کی بات شروع ہو گئی. تو جو ہمیں بات سمجھ میں آئی، بعد میں اس بات کا پتہ بھی چلا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی. تو مولانا جمیل صاحب ان کو کہنے لگے حاجی صاحب کو، ابھی حاجی صاحب اتنے لمبے سفر سے آئے تو کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ بیان کریں گے، لیکن پھر بھی ان کو ایک عمل ملا ہوا تھا اور اس میں اللہ کی بات کرنی ہے انہوں نے، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد دوسروں کو دہانی ہے. تو اس کے لیے وہ اتنے لمبے سفر کے بعد بھی آ گئے، ممبر پہ آ گئے، ادھر موجود ہیں کہ بھئی میں نے اپنا عمل کرنا ہے اور اللہ کی یاد خود کے لیے بھی اور اپنے دوسروں کو بھی یاد دہانی کروانی ہے. ہمارا جمیل صاحب فرماتے ہیں جتنی بھی حاجی صاحب آپ دوڑ کر لیں، ان کا ایک مزاج تھا، جتنی بھی دوڑ لگا لیں قیامت میں آپ نے بھی پچھتانا ہے، میں نے بھی پچھتانا ہے. ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ قیامت میں جب ہم اپنا اجر دیکھیں گے نا، جو تھوڑی بہت ہم نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، تھوڑے بہت یاد دہانی کروا لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، تو یہ تھوڑا تھوڑا وقت جو ہے ہمیں بڑا فائدہ دے گا آخرت میں. لیکن پھر بھی ہمیں یہ ہوگا خاص میں اور وقت دیتا یا دیتی، کیونکہ قیامت میں جو اجر ملنے والا ہے ان سب وقت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد میں جو وقت ملنے والا ہے. تو اینڈ میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ ہم اس شعبان کے وقت کو، جو وقت رہ گیا مختصر چند ہفتے رہ گئے رمضان کے استقبال میں، تو کچھ چیزیں ہم فرم انٹینشن کر لیں، بھئی ہم نیت کر لیں کہ بھئی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ بھائی ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری ہم نے کرنی ہے، ہماری سب سے پہلے نیت ہو. جب نیت نہیں ہوگی تو ہم، اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ کھڑا ہو گیا ہے اور بھائی کیوں کھڑے ہو پتا نہیں، تو اگر آپ کو مقصد ہی نہیں پتا آپ کیوں کھڑے میں، آپ نے کہاں جانا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہی رہیں گے. تو ہم نے خالی کھڑا نہیں رہنا، شعبان تو ایسے گزر جائے گا، مہینہ وقت ہے نا، یہ تو گزر جائے گا. تو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے ہماری نیت ہو کہ ہم نے رمضان کی تیاری شعبان کے اندر کرنی ہے. تو فرسٹ یہ ہمارا سٹیپ ہو کہ بھائی ہم نے اپنی نیت کرنی ہے کہ ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کرنی ہے. ونس اگین انٹینشن بھی ہماری جو ہو وہ یہی ہو کہ اللہ کے لیے ہم رمضان کی تیاری کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کریں گے جیسے انہوں نے کی. اور اس کے بعد جو ہے ایک لسٹ بنائیں. ہم لسٹ کیا بنائیں کہ بھائی اس کے میرے سب سے امپورٹنٹ گولز کیا ہیں لائف کے اندر، اور میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اس رمضان کو کس طرح میں خاص بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو ایک لسٹ بنائے، ٹو ڈو لسٹ، یعنی اس کے اندر ہم یہ کریں کہ ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے. زیادہ گول نہ رکھیں لیکن امپورٹنٹ رکھیں، تھوڑا سا اپنا آپ کو ریفلیکشن، یعنی آپ کہہ لیں اس کو مراقبہ کہہ لیں، محاسبہ کر لیں، آپ بیٹھیں اور ریفلیکٹ کریں کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ گولز کیا ہیں جو مجھے اللہ کے قریب کریں گے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیں گے، جس میں میری ابھی کمی ہے، یا جو کر تو رہا ہوں یا کر تو رہی ہوں لیکن اس میں میری کمی ہے. تو ایک لسٹ بنائے، 3 لگا لیں، 3 گول، زیادہ نہ کریں، 3 لگا لیں تاکہ ان گول کو آپ فالو کر سکیں اور رمضان کے اندر اس کو اچیو کر سکیں. ابھی سے شروع کریں اور رمضان کے اندر جا کے ان کو اچیو کریں، رمضان انشاءاللہ ختم ہونے تک اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں. ایکسپرٹس مراد یہ نہیں کہ آپ یو ول بی پرفیکٹ، بٹ انشاءاللہ یو ول اچیو سم تھنگ. تو آپ جو ہے نا، سب سے پہلے تو انٹینشن ہے، نیت، وہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا یہ کہ ٹو ڈو لسٹ بنائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا اچیو کرنا ہے. تیسرا کیا ہے، ایک لسٹ بنائے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے اس کی. اللہ سے آپ جب بھی مانگیں گے اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے، رمضان کی گھڑیوں میں تو اور زیادہ. لیکن دیکھیں لسٹ بنانے سے آپ اللہ کو اپنی ول پاور دکھا رہے ہیں کہ اللہ میں کرنا چاہتا ہوں یا میں کرنی چاہتی ہوں، کہ میں جو ہے آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو لسٹ بنائے دعاؤں کی. آپ کسی بھی امپورٹنٹ بندے سے یا بندی سے ملنے جاتے ہیں دنیا میں، تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، فون میں ہوتی ہے، ہاتھ میں ایک لسٹ ہوتی ہے، بھائی یہ میں نے مطالبے کرنے، کسی پولیٹیشین سے، کسی اور لیڈر سے، کسی اور ادارے کے انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین سے، بھائی یہ مطالبے ہمارے ہیں، یہ ڈیمانڈز ہمارے ہیں یا ہماری ہیں. تو آپ کے پاس لسٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کے سامنے لسٹ بنائے کہ یہ اللہ سے ہم نے اس رمضان کو مانگنا ہے، ابھی سے مانگنا ہے. تو دعا کی لسٹ. اور تیسری چیز کیا ہے، جو 3 چیزیں رمضان کے اندر امپورٹنٹ ہے، ہر وقت امپورٹنٹ، ان کی تیاری کرنا. ایک تو نماز کی پریکٹس کرنا، 5 وقت کی جو فرض نماز ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا نوافل، تاکہ تراویح کی عادت ہماری بنے، کیونکہ دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح ہے. اور اسی کے ساتھ فاسٹنگ، کیونکہ جو دن کی عبادت ہے مین، اس کی عادت ڈالنا، جس طرح پہلے بات ہوئی، تو روزے کی عادت ڈالنا. تیسرا، کیونکہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کی عادت، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اگر قرآن ہمارا کچا ہے اس کو پکا کریں، اگر قرآن میں ہماری غلطیاں ہیں تو اس کو صحیح کریں. اور ایک عادت بنائیں، ٹو ڈو لسٹ کے اندر اس کو بھی ڈالیں کہ ہم نے اپنا قرآن صحیح کرنا ہے اور کسی سے رابطہ کرنا ہے، سیکھنا ہے. تو وہ جو سیکھنے میں ہم محنت کریں گے اس پہ بھی ہمیں ثواب ہے. وہ سیکھنے میں جو جدوجہد کریں گے، ڈھونڈیں گے کوئی ہمیں قرآن سکھا دے، اس پہ بھی ثواب ہے. جو اس پہ سپینڈ کریں گے اس پہ بھی ثواب ہے. یہ سارے چیزیں فائدے سے خالی نہیں ہیں.
اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کی جو آخری بات یہ ہے کہ جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھ رہے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. کہیں ہماری کہیں کسی سے نہیں بن رہی تو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم ان سے معافی مانگ لیں. یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم درجہ ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، فون کر لیں، میسج کر لیں، یا ان سے مل لیں اگر مل سکتے ہیں. آج کل تو حالت بھی ایسے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کہاں رہ رہے ہیں، تو اس سے آپ سے ملنا اور نہیں مل سکتے یا دور ہیں نہیں کر سکتے سفر، تو کم سے کم ایٹ لیسٹ میسج کر دیں، فون کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی دی ہے، یہ بھی ایک نعمت اللہ کی طرف سے، تو اس کو نعمت، اس کو زحمت نہ بنائیں، نعمت بنائیں اور اس کو یوز کریں، ابیوز نہ کریں. تو اس کو یوز کرنے کا کیا ہے، صحیح یوٹیلائز کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کریں صلہ رحمی کے لیے، لوگوں سے تعلق رکھیں، لوگوں کو بتائیں اپنی خیریت، ان کی خیریت پوچھیں. تو اسی طرح اللہ کے حقوق العباد جو بہت ضروری ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ چیز ایک دفعہ پھر میں یہ پوائنٹس ریپیٹ کرنا چاہوں گا آخر میں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اپنی جو ہے نیتوں کو مضبوط کریں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک لسٹ بنائے جس میں زیادہ گول نہ رکھیں، 3 رکھ لیں، زیادہ رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیں، لیکن ایڈوائس یہ کہ زیادہ نہ رکھیں. جو گول ہم واقعی اچیو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنائے تاکہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے اس رمضان کے اندر. پھر ایک دعا لسٹ بنائے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں اور ابھی سے مانگنا شروع کریں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ نماز، روزہ اور قرآن کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں رمضان میں بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور رمضان میں اور کثرت سے ہوں گی. تو انشاءاللہ ان کی ابھی سے عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں ایزی ہو. پھر جہاں حقوق اللہ ہم سارے کر رہے ہیں، یعنی عبادت جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ جو عبادت جو ہے جو عبادت ایک کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا، اللہ کے لیے راضی کرنا اللہ کی مخلوق کو. تو اس کو بھی فکر کریں، اگر کہیں ہماری کہیں نہیں بن رہی تو اس کو ہم سورٹ آؤٹ کریں ایٹ لیسٹ بیفور رمضان، اور جتنی جلدی ہو سکے کریں، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ رمضان ہمیں اچیو ہوگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ خیر کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق، اور جو کچھ ایسا کچھ کہا گیا ہو یا سمجھا گیا ہو جس میں خیر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں سب کو بچائے، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس انتظامیہ میں ہیں اس ادارے کے، مصطفیٰ اکیڈمی کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کا بھی وقت نکالنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.